ذریت ابراہیم ہے، وہاں درود بھی ہے، وہاں سلام بھی ہے۔ اب مسئلہ ہو رہا ہے جو زیر بحث ہے اور جس پر ہمیں انشاءاللہ ابھی مزید گفتگو کرنی ہے عشرے بھر، وہ یہ ہے کہ کیا وہی مخصوص ہے صرف نبی کے لیے؟ کیا وہی مخصوص ہے صرف رسول کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ جو وحی کرتا ہے وہ صرف نبی پر کرتا ہے یا رسول پر؟ تو پھر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ادھر 17 ربیع الاول کو آمنہ کی گود میں ایک چاند چمکا، صلوات بھیج دیں۔ ادھر 17 ربیع الاول کو آمنہ، جناب آمنہ کی گود میں اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہوتا ہوا نسل اسماعیل کا پاکیزہ ثمر، دعائے ابراہیم کا اثر، وجہ تکوین کائنات، علت غائیہ ممکنات، وجہ تخلیق ششجہات، علم اول، عقل اول، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، قلم اول، فکر اول، گنتی کا پہلا عدد، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، سراج منیر، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسول۔ صلوات بھیجے نا محمد۔ عظمت پیغمبر پر ایک مرتبہ اور خلوص سے بلند آواز ہے۔ یہ جو آیا، یہ جو چمکا چاند آمنہ کی گود میں، جیسے ہی یہ آیا، ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ جناب عبداللہ کے انتقال کے بعد حضور کی پیدائش ہوئی، ٹھیک؟ تو فوراً ہی گود میں لیا جناب عبد المطلب نے۔ جناب عبد المطلب نے گود میں لیا، واللیل زلفوں کو دیکھا، والشمس چہرے کو دیکھا، والضحیٰ پیشانی کو دیکھا، والقمر رخساروں کو دیکھا، مرج البحرین آنکھوں کو دیکھا، ما زاغ البصر پلکوں کو دیکھا، اہدنا الصراط المستقیم ناک کو دیکھا، نون والقلم گردن کو دیکھا، علم نشرح لک صدرک سینے کو۔ صلوات بھیجے نا، میں اتنی آیتیں، یہ دوستو یہ وہ مجلسیں ہیں ان پر ایک ایک آیت پڑھوں تو کئی کئی گھنٹے جاتے ہیں، اس لیے میں یہ آپ کو جملے دے رہا ہوں مکمل، تاکہ آپ تشنگی محسوس نہ کریں کہ کم وقت میں۔ بات تو اس میسج کی ہے نا کہ میسج کتنی دیر میں کیا کنوے ہو رہا ہے، صرف اس مسئلے کو آپ پیش نگاہ رکھیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں جب ایسے وقت میں آ رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں مختصر ہی وقت میں صحیح لیکن وہ میسج تو اپنے نوجوان دوستوں کو دے جاؤں کہ جس کی تمنا اور تڑپ میں آپ اتنی دور سے آتے ہیں اور اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اتنا تعاون میرے ساتھ اور میرے ٹرسٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، میرے منتظمین کے ساتھ، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے اور میرا فرض اور ہم سب کا اس مسئلے پر ایک توجہ فرما لیں۔ جناب عبد المطلب نے اس اللہ کی آخری نشانی کو، سب سے بڑی امانت کو سب سے پہلے گود میں لیا۔ یا عبد المطلب دیکھ رہے ہیں یا ابو طالب دیکھ رہے ہیں یا عبد المطلب دیکھ رہے ہیں، وہی سمجھ میں آ جائے گی، وہی سمجھ میں آ جائے گی دوستو۔ میں اپنے مضمون سے مسلسل ہو جاؤں گا۔ عبد المطلب دیکھ رہے ہیں، ابو طالب دیکھ رہے ہیں۔ ساری کائنات عرب میں، عرب کے بدوؤں میں جب کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس وقت نبی اور علی کے باپ دادا سورت محمد کی تلاوت بھی کر رہے تھے، زیارت بھی۔ توجہ ہے، یا علی یا علی یا علی، ہائے ہائے۔ نہیں دوستو ایسے نہیں، ہاں دونوں ہاتھ اٹھا کر سلامت رہو۔ اور جو ہے نا دوستو، مجلس اپنے نور پر آ رہی ہے، اس لیے کہ گفتگو مرکز نور کی ہے نا۔ ہاں، آپ یقین کریں کہ جلال و جمال کی کیفیت صرف پڑھنے والا محسوس کرتا ہے جب وہ ڈوب جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں واقعاً جو بیان نہیں کی جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔
اور یہ مجلس اس وقت اس منزل پر ہے ذکر محمد کے صدقے میں، لیکن اس جملے پر میرے سارے مسلمان بھائی توجہ فرمائیں اور دیکھیں کہ ہمارے یہاں مقام رسالت ہے کیا۔ اگر محمد کو یہ سمجھنے والے کافر ہیں تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ توجہ 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 توجہ، حیدری میں نے جملہ کہہ دیا ہے دوستو، صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ میں جس منزل پر بھی یہ وحی کا جملہ سمجھا دوں گا وہیں گفتگو ختم کر دوں گا، تاکہ پتہ چلے کہ وحی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم اپنے مضمون سے ریلیٹ رہیں۔ وہ یہ دیکھا یا محمد، بہت توجہ، اس آنے والے بچے کو یا عبد المطلب نے دیکھا یا جناب ابو طالب نے دیکھا، بے ساختہ دونوں باپ بیٹے کی زبان سے نکلا اس بچے کا نام محمد ہوگا۔ دیکھیں ایک عجیب، کیا عجیب منزل آ رہی ہے دوستو۔ اب میں آپ سے کوئی زور خطابت دکھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ اتنے آمادہ ہیں کہ میں گفتگو بھی کروں تو آپ اسے پک کر رہے ہیں، تو آپ اس جملے پر بس غور فرما لیں کہ بے ساختہ کہا نا، دونوں باپ بیٹے نے، اس بچے کا نام محمد۔ اب مجھے بتائیں وہ مفسرین قرآن اور وہ قرآن کے ٹھیکیدار جو کہتے ہیں کہ وہی صرف نبی پر آتی ہے اور رسول پر آتی ہے، مجھے بتاؤ عبد المطلب نبی تھے یا رسول؟ ابو طالب نبی تھے یا رسول؟ عبد المطلب نہ نبی تھے نہ رسول تھے، ابو طالب نہ نبی تھے نہ رسول تھے، نام رکھا محمد۔ سارے مسلمان متفق ہیں اس امر پر کہ پوری کائنات میں دو ہی نام ایسے ہیں کہ جو ماں باپ نے نہیں رکھے بلکہ اللہ نے رکھے ہیں، ایک محمد ہے، ایک علی ہے۔ جو ہے یا علی دوستو، نہیں بکھر گیا نعرہ، بکھر گیا، مل کر ایک آواز سے اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد علیہ سارے مسلمان متفق ہیں کہ دو نام کائنات میں ایسے ہیں جو زمینی نہیں، جو دو نام ایسے ہیں جو زمینی نہیں ہیں، آسمانی ہیں، اور ان دو ناموں کی فضیلت کو سجدے کرتے ہوئے جانا اس مجلس سے، یہ بھی تاریخ کا چیلنج ہے جو صرف ہم کر سکتے ہیں کہ نہ محمد سے پہلے کوئی محمد گزرا ہے۔ صلوات صلوات صلوات۔ جائیں لوگ اور پوچھ کر آئیں، تحقیق کر کے آئیں، میں کل بھی آؤں گا انشاءاللہ، پرسوں بھی آؤں گا، تحقیق کریں لوگ جا کر۔ کائنات میں نہ محمد سے پہلے کوئی محمد رکھا گیا نام، نہ علی سے پہلے کسی ماں باپ نے علی نام رکھا، تو زمین پر جذبات تو زمین پر کسی ماں باپ کے ذہن میں محمد اور علی نہ آنا اس امر کی دلیل ہے کہ اگر یہ نام زمینی ہوتے تو ماں باپ کے ذہن میں آتے۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ، صلوات بھیجے نا پھر محمد آل محمد۔ اب آپ ہو جاؤ، میں اس کی وضاحت کل بھی کروں گا انشاءاللہ اس نام کی، لیکن ذرا سا اس جملے پر اور توجہ فرما لیں۔ بے ساختہ نام محمد رکھا نا، اور سارے مسلمان متفق ہیں کہ یہ نام یا عبد المطلب نے رکھا یا ابو طالب نے رکھا۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ دوسرے لغت دانوں نے کہا جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے دونوں معنی قبول ہیں۔ اس لیے کہ اگر محمد کا نام ابو طالب اور عبد المطلب نے یہ سوچ کر رکھا کہ اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، تب بھی تسلیم کرو، سلام کرو عبد المطلب اور ابو طالب کو کہ جو فرش پر رہ کر عرش کی خبریں رکھتے ہیں۔ توجہ ہے نا جان محترم، تعریفیں تو آسمان پر کی گئی ہے، توجہ ہے بھائی، دیکھیں یہ عجیب منزل ہے۔ اب یہاں کہاں ہے وہی؟
اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آپ ذرا اندازہ تو فرمائے نا اس جملے پر، اگر بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے تب بھی سلام کرو عبد المطلب اور ابو طالب کو، کہ جو فرش پر رہ کر عرش کی خبریں، اس لیے کہ اگر کی گئی ہے تعریف اور یقیناً کی گئی ہے تو فرش پر رہ کر عرش کی خبریں رکھتے تھے، تب بھی ان کی عظمت کو تسلیم کرو۔ اور اگر یہ کہ اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی تو پھر سلام کرو ابو طالب کو، کہ جو اس کا بچپن دیکھ کر اس کے مستقبل کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ابو طالب کو علم غیب تھا، ورنہ نام تو دیکھے نا بھائی بچے کو دیکھ کر۔ صلوات میرے بابا سے بلند محمد اللہ آپ کو سلام۔ اب میں صرف جہاں وائنڈ اپ کر رہا ہوں وہ صرف یہ ہے مسئلہ، اس پر میں کل سے آگے پھر بڑھوں گا انشاءاللہ، مگر اس جملے پر ذرا سا آپ غور فرما لیں کہ یہ نام جو رکھا گیا، یہ سارے مسلمان کہتے ہیں یہ نام اللہ نے رکھا، ہمارا بھی ایمان ہے، تو اللہ نے وحی کی، الہام کیا، القا کیا، دل میں ڈالا، زبان پر جاری کیا، کسی نہ کسی طرح سے تو ایسوسیٹ ہوا ہوگا نا۔ توجہ ہے؟ نہ نبی ہے نہ رسول، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد کا، نہ نبی ہے نہ رسول، تو دو باتوں میں سے ایک بات تو ماننا پڑے گی، یا تو وحی کی، یا الہام آیا، یا القا ہوا، یا خواب آیا، یا بشارت آئی۔ خواب میں تو نام رکھا نہیں، گود میں لے کر نام رکھا، چہرے کو پڑھ کے کہا محمد ہے، چہرے کو پڑھ کر کہا محمد ہے۔ ہمیں تاریخ دا کی اسی تنگ نظری پر تو رونے کو جی چاہتا ہے کہ جو محمد کے بچپن کا چہرہ پڑھ کر اس کے مستقبل کی خبر دے دیں اور نام محمد رکھ دیں، وہ تو کافر ہے، اور جو اعلان رسالت کے بعد بھی نبوت میں شک کرتے رہیں وہ وی آئی پی مسلمان ہیں، وہ وی آئی پی مسلمان ہیں۔ توجہ ہے؟ صلوات پہ مل کر محمد عالم، وہ وی آئی پی مسلمان ہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے۔ سوچیں، نام محمد رکھا، یہ میں کل بتاؤں گا، پھر علی کس نے رکھا نام، یہ کل، چونکہ اگر ابھی سے چھیڑتا ہوں تو بات بہت دور چلی جائے گی، لیکن مجھے احساس ہے اپنی ذمہ داریوں کا۔ اس منزل پر صرف اتنا آپ غور فرما لیں، اتنا تو ہے کہ جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب نے جو نام رکھ دیا تھا نا، وہ نام خدا نے بدلا نہیں۔ جتنے نام ابھی میں نے آپ کو گنائے ہیں، بشیر کہا، نذیر کہا، سراج منیر کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، لیکن کوئی کافر اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد کا لفظ کلمے میں اپنی زبان پر جاری نہ کرے۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں، غور کر۔ یعنی کوئی کافر اور مشرک اگر یہ کہے نا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، مسلمان نہیں ہو سکتا، حالانکہ احمد ہیں۔ کوئی کہے لا الہ الا اللہ مصطفیٰ رسول اللہ، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ، حالانکہ ہے۔ کوئی کہے لا الہ الا اللہ سراج منیر رسول اللہ، حالانکہ ہے۔ جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، لفظ محمد اپنی زبان پر جاری نہیں کرے گا، کوئی کافر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی خدا کی مشیت کی آنکھیں یہ دیکھ رہی تھی، نگاہ مشیت یہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے زمانے میں بادشاہوں کے خریدے ہوئے مورخ اور محدث عبد المطلب اور ابو طالب ہی کو کافر کہیں گے نا۔ اس لیے ہم قیامت تک کافر سے مسلمان ہونے والوں کے لیے یہ سنت قائم کر دیں کہ محمد اور علی کے باپ دادا کو کافر کہنے والوں، اس وقت تک تمہارے باپ دادا میں سے کوئی کافر مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ابو طالب کی زبان پر سب سے پہلے نام محمد جاری کرنے کی سنت ادا نہ کرے۔ آپ قیامت تک نہیں آیا ہے اللہ